وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 1۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو، بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ سامعین کرام، سورہ حشر آیت نمبر 1۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہو العزیز، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا کافروں کو، جو اہل کتاب میں سے کافروں کو نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی جلا وطنی میں گھروں سے۔ ما ظننتم، تمہارا یہ گمان نہ تھا، ان یخرجوا، کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے یا نکل جائیں گے،
وَظَنُّوا، اور ان کا گمان یہ تھا انہم مانعتہم حصونہم، کہ انہیں بچا لیں گے، مانعتہم وہ بچ جائیں گے، بچا لیں گے، حصونہم ان کے مضبوط قلعے، من اللہ اللہ کے فیصلے سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ڈال دیا، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے خامندان عقل، اس سے عبرت لو، اس سے عبرت حاصل کرو اس واقعے سے۔ سامعین اکرام، مدنی آیت ہے اور تقریباً 4 نبوی آس پاس، یعنی غزوہ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے کی یہ وہ ہے، جبکہ بنو نذیر کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا۔ اس کی اللہ کی توفیق سے ابھی میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو تسبیح کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ غالب اور دانا ہے۔ سب سے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، تسبیح جو ہے، یعنی ایسی مختلف جگہ پہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ یہاں سبح ہے، بعض جگہ یسبح للہ، اور اس طریقے سے الفاظ ہیں، یعنی زمین اور آسمان میں جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرما رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں۔ اب یہ تسبیح کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ تسبیح دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ پھر تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں آپ کو مزید لفظی بحث میں نہیں الجھاؤں گا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں ایک مقصد کے لیے قائم کی ہے، پیدا کی ہے۔ ہر چیز کا، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور ہر چیز جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اپنا مقصد تخلیق جو ہے وہ پورا کر رہی ہے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت کا حصہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور دوسری جگہ ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز جو ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ نماز ایک عملی طریقہ ہے بندگی کا ہمارے لیے۔ اب یہ جو مخلوقات ہیں وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں اپنا، اس کو ہم نماز قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کی نماز کیا ہے؟ نماز ان کے جو مقصد پیدائش ہے ہر چیز کا، اس کا عملی طریقہ۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے، اگر وہ شہد بنا رہی ہے تو شہد بنانا اس کی نماز ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنا مقصد تخلیق بھی جانتی ہے اور اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز جو ہے مصروف عمل ہے۔ یہ تسبیح ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو مختصر طور پہ اگر یہ بتاؤں، انسان اگر اپنے مقصد وجود کو جان لے کہ میرا مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میرا کام جو ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے، اور پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا اختیار اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اگر ایک انسان اللہ کو اپنی منزل بنا کر اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے
تو یہ اس کی عملی نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اگر ایک شخص روز و شب اپنے تمام روز و شب میں اب اللہ تعالیٰ کی جو مقصد تخلیق ہے اس کو پورا کرنے میں مشغول ہے، یہ شخص حقیقی نماز میں مصروف ہے۔ حقیقی نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس میں طویل مضمون ہے لیکن میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں یہاں پہ۔ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہے، اللہ اس کی نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتا ہے، اس شخص کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ یہ تو ریاکاری ہے، اور یہ ریاکاری شرک ہے، یعنی یہ غیر اللہ کے لیے کچھ کام کر رہا ہے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اور یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں ریاکاری کی، یعنی تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ریاکاری کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو یعنی عام طور پہ مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک محدود مفہوم لے کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کی حقیقت اور اس کا صحیح مفہوم جاننا چاہیے، حقیقت جاننی چاہیے۔ ریاکاری کیا ہے؟ اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے اگر آپ زندگی گزاریں گے یا کوئی بھی کام کریں گے تو یہ شرک ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو پھر یہ بندگی ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد اللہ نہیں ہے، اللہ سے ملاقات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے لازمی طور پہ پھر آپ کی منزل ما سوی اللہ ہو گئی۔ یعنی ما سوی اللہ کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ آپ کی منزل بن گئی۔ آپ دیکھ لیں آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ کے لیے نہیں گزار رہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میری اچھی گزرے۔ آپ دیکھ لیں مال و دولت کی فراوانی کا ہر شخص طالب ہے، ظاہری عزت کا طالب ہے، ظاہری عزت کا۔ اب ظاہری عزت آپ وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور 12 گاڑیاں 18 گاڑیوں کا قافلہ اگر ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تو اس شخص کی بڑی عزت ہے، بڑا پروٹوکول ہے بھئی اس کا، یہ آپ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم آج جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم عملاً اللہ کی تسبیح نہیں بیان کر رہے، جبکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرو۔ انسان کی تسبیح عملی طور پہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کے ہوش سنبھال کے یہ اپنی منزل مقصود کو پہچان لے اور اس کو اپنی زندگی کا حاصل قرار دے دے، اس راستے پر چل پڑے جو کہ یہ اس کو منزل سے مقصود سے واصل کر دیتا ہے۔ وصال جو ہے ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ محبوب کا عاشق کا اپنے محبوب سے وصال ہو جائے، شب وصل آپ کہتے ہیں نا، یعنی مجازی طور پہ شب وصل شاعری کی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی وصال کی رات جب عاشق اپنے معشوق سے ملے۔ بہرحال وہ ظاہری طور پہ میرا ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ آپ کو ظاہری طرف لے جاؤں، لیکن حقیقی وصال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب رب اپنے بندے سے کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تم لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، اب تمہارا وصال ہے، وصال کا وقت قریب ہے، لوٹ جاؤ تم اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اور داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو جنت میں کیا ہے؟ جنت میں وصال ہے۔ آپ کو اس دنیا میں بھی وصال حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب بندہ آپ سے، اے محبوب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں اس کے قریب ہی ہوں، اس کو کہہ دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، انہیں چاہیے اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، تو چاہیے میری بات کو مان لیں، مجھے جواب دیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یقین کر لیں کہ میں ہی اس کی منزل ہوں، سبحان اللہ۔ فلیؤمنوا بی، ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ منزل، اس تک میں پہنچ سکتا ہوں اللہ کی بندگی سے، بندگی جو ہے میری ضرورت ہے۔ تو فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندے، میرے خاص بندوں کی۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یہ ہیں کہ وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ تک پہنچ چکے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اگر میں کہوں کہ اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کو منزل بنا کے اپنی زندگی گزار دی اور اللہ سے واصل ہو گئے۔ واصل باللہ ہم کہتے ہیں نا، واصل باللہ۔ تو یہ وصل جو ہے، یہ مطلب یہ ہے، درکار ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ تو آسمان اور زمین کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے، لیکن حقیقت میں ہمیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی کہ اگر ایک انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو حقیقت میں اصل نماز، یہ اصل نمازی ہے، یہ اصل نمازی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنی بھی ہوں گی، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہوگا، نہ صرف سمجھنا ہوگا لیکن آپ نے اس منزل کو بھی حاصل کرنا ہوگا جو اس کا تقاضا ہے۔ اب تمام دیکھیں، ایک تھوڑا سا تصور کریں، تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ بطریق احسن اس کو انجام دے رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ایک اکیلا انسان جو کہ مقصود کائنات ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے، اللہ کے مقصد حیات کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی گزارے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی اس کو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اپنے کردار سے، اللہ کی یاد کو یعنی دائمی اس کو ذاکر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو ڈوب جانا چاہیے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مومن کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے سجود، رکوع اور سجود کرتے ہوئے۔ حقیقی رکوع اور سجود کیا ہے؟ کہ آپ کا دل جھک جائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اصل جو ہے وہ یہ ذکر مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر،
ایسا فارسی کا ایک شعر ہے کہ آپ ہم میں سے تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے تو اللہ اللہ کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں جو ہے گائے اور گدھے ہیں۔ گائے اور گدھے مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی چیزیں، دنیا اگر آپ کا مقصود بن گیا اور پھر آپ نے تسبیح بھی پکڑ لی تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ اس ای چنی تسبیح کیا دارد اثر، شاعر کہتا ہے کہ یہ تسبیح کیا اثر کرے گی۔ بہت سے لوگ یعنی اللہ تعالیٰ حدیث کا یہ مفہوم آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مرادیں مانگتے ہیں، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، طعامہ حرام و شرابہ حرام، ایسے او کما قال او قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کروں گا۔ تو دیکھیں جہاں یعنی یہ اصل میں تو دیکھیں تمام پیغمبران کرام آئے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ جس طرح کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں عملاً مصروف ہے، اسی طرح اے انسان تم بھی، میں تمہیں رب کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم رب کی تسبیح میں جٹ جاؤ عملی طور پہ۔ کیا مطلب؟ میری دعوت کو قبول کر لو اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو۔ کیا؟ کیسے؟ کہ اپنے اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں وہ اللہ کو واپس لوٹا دو، اپنے مال و جان کو اللہ کے ہاتھ بیچ دو، پیغمبر کے ہاتھ پہ تم بیعت کر لو یا نائب پیغمبر کے ہاتھ پہ، اور اپنی زندگی، اپنے مال و جان کو، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں کھپا دو۔ تمہاری زندگی، تمہاری موت، سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ بہرحال یہ پہلا جو جملہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کی زبان بھی ہو۔ اب آسمانوں میں تو سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اب آپ یہ مٹی کا دماغ جو ہے یہ سوچے گا کہ بھئی وہ کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے، تو حقیقی معنی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا دیا کہ ہر چیز، اللہ کی ہر تخلیق اپنا اپنا مقصد بھی جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنا مقصد پیدائش بھی جانتی ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیعت کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر جاندار جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے، اس کی پھر تفصیل ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بے مثل غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس میں مضمون تھوڑا سا یہ ہے سامعین اکرام، دیکھیں بنیادی طور پہ مطالبہ تو بندگی کا ہے، اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی بندگی میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کر لے گا، اپنا سر خم تسلیم کر لے گا اللہ کے حکم کے سامنے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اس کے لیے غم ہے۔ بہرحال یہ تسبیح جو ہے یہ درکار ہے سامعین اکرام، یعنی اس کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے نا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے استغفار طلب کرو۔ تو یہ استغفار اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الا من تاب و آمن و عمل صالحا، تو جو اللہ کی طرف جس نے رخ پھیر لیا، یقین کر لیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اور پھر اس راستے پر چل پڑا جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، جو زندگی گزار رہا ہے، وہ ساری زندگی جو ہے عمل صالح ہمیں اس کی لکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس میں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام کہ وہ غالب ہے اور دانا ہے. دیکھیں زبردست اور بے مثل غالب. العزیز کا مطلب یہ ہے بے مثل غالب. تو دیکھیں انسان طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نوکری کر رہے ہیں اور وہ ایک ادارہ ہے وہ آپ کو خاصی بھاری تنخواہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں نوکری کریں گے تو وہاں کے باس کے سامنے آپ کو سر جھکانا ہوگا. باس جو کہے گا وہ کریں گے، جیسے وہ کہے گا ویسے کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے بڑے ہوتے ہیں. اسکول میں آپ کے پرنسپل ہیں، استاد ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو آپ نے اسکول کے قوانین کو ماننا ہوگا. اسی طرح آپ کسی دکان میں کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ وہاں کا جو مالک ہے آپ اس کے نوکر ہیں تو اس کے حکم کے مطابق آپ کو اپنا کام کرنا ہوگا کہیں بھی. تو یہ انسان جو فائدہ دے یا جو طاقتور ہو اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تو میں نے فطرت میں رکھ دی ہے کہ تم زبردست کے سامنے سر جھکا دیتے ہو. تو اصل زبردست کو دیکھو کہ اصل زبردست ہے کون. بے مثل غالب کون ذات ہے؟ وہ تو میں ہوں. النافع الضار، نفع دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، النافع الضار. اور ساری طاقت میرے ہاتھ میں ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت تو میرے ہاتھ میں ہے. اب تمہیں میں بندگی کا کہہ رہا ہوں اور تمہیں انعام کا بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں انعام بھی ملے گا. تم اگر بندگی کرو گے تو میں بھی تم سے راضی ہوں گا اور تمہیں ولدینا مزید، میرے پاس تو بہت کچھ ہے. تو تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور جان لو کہ زبردست بے مثل غالب ایک ذات ہے اور وہ میں ہوں. تو میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو. تو اصولاً عقلی طور پہ ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے. اور جو احکامات اس نے دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو طریقہ کار بتایا ہے، جو کتاب نازل کی ہے کتاب ہدایت، یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا کام تم نے کرنا ہے اور مناسب ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس نے ایک تو احکامات دیے ہیں، پھر احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے وہ طریقہ تمہیں رسول کی ذات بتاتے ہیں. اور اس کے تمام کاموں میں بے شمار حکمتیں بہت پوشیدہ ہیں. الحکیم، وہ صاحب حکمت ہے، حکمت والا ہے. یقین کر لو کہ تمام احکامات آسان ہیں، اس میں بہت سی بلائیاں اور خوبیاں ہیں اور تم دینے والا میں ذات ہوں، نقصان بھی تمہیں، میں عذاب شدید کا مالک بھی ہوں. تو تمہیں میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. ترجمہ سنا دیں. سبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. Glorifying God is all that exists in the heavens and the earth. He is the Almighty, the most wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔